آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 18 تلاوت فرمائی ہے، اور ذخیرہ احادیث میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. ان کے اندر اللہ رب العزت نے مسجد کی تعمیر کرنے کی کتنی اہمیت ہے وہ بتلائی ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قرۂ ارض پر اللہ رب العزت نے جتنی بھی آبادی پیدا فرمائی ہے، جتنے بھی گھر اللہ رب العزت نے پیدا فرمائے ہیں، جتنی بھی جگہیں بنائی گئی ہیں، ان سب جگہوں میں سے سب سے زیادہ افضل، سب سے زیادہ بہتر اور سب سے زیادہ عالیشان جو جگہ ہے اللہ رب العزت کے ہاں جو سب سے زیادہ پسندیدہ گھر ہے وہ مسجد ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ جو جگہ ہیں وہ مسجدیں ہیں. اس لیے کہ مسجدوں کے اندر اللہ رب العزت کی عبادت ہوتی ہے، مسجدوں کے اندر اللہ رب العزت کے قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، اور مسجدوں کے اندر اللہ رب العزت کی تسبیح بیان ہوتی ہے. وَأَبْعَدُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور اللہ رب العزت کے نزدیک سب سے زیادہ بدترین اور بری جو جگہیں ہیں وہ بازاریں ہیں. اس لیے کہ بازاریں یہ گناہوں کی جڑ ہے، اکثر جو گناہ ہوتے ہیں وہ بازاروں کے اندر ہوتے ہیں. اس لیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو افضل قرار دیا اور بازار والی جگہوں کو بدترین قرار دیا ہے. ایک حدیث مبارکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ المساجد بیوت اللہ، مسجد یہ کوئی عام گھر نہیں ہے، یہ کسی دنیا کے بادشاہ کا گھر نہیں ہے. المساجد بیوت اللہ، مسجدیں یہ اللہ کے گھر ہیں. آپ اندازہ لگا سکتے ہیں وہ اللہ جو ہمارا خالق ہے، وہ اللہ جو ہمارا رازق ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، وہ دنیا اور آخرت کا جو بادشاہ ہے اس کا یہ گھر ہے. اس کے گھر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العزت معاذ اللہ اپنے وجود اور جسم کے ساتھ اس میں رہتے ہیں، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت کی سب سے زیادہ جو رحمت برستی ہے وہ اس جگہ پر برستی ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المساجد بیوت اللہ فی الارض تضیء لأہل السماء کما تضیء نجوم السماء لأہل الارض، کہ مسجدیں یہ ایسی ہیں کہ آپ جب دیکھیں گے، فرمایا تضیء نجوم السماء لأہل الارض، جس طرح زمین والوں کے سامنے آسمان کے ستارے چمک رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح آسمان والوں کے سامنے یہ مسجدیں یوں چمک رہی ہوتی ہیں. ہم اگر کوئی بنگلہ، کوئی محل وغیرہ تعمیر کریں، کتنی اچھی اس میں لائٹنگ کیوں نہ ہو، تو اس کی لائٹنگ زیادہ سے زیادہ 3 کلومیٹر 4 کلومیٹر دور دکھائی دے گی، اس سے زیادہ دکھائی نہیں دے گی. لیکن مسجدیں وہ ہیں جن پر اللہ رب العزت کی رحمت کی، اللہ رب العزت کے نور کی تجلیاں ہر وقت برستی رہتی ہیں. اس لیے یہ مسجدیں آسمان والوں کے سامنے چمکتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ فرمایا کہ مسجدوں کو وہ لوگ تعمیر کرتے ہیں، مسجدوں کو وہ لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہیں. تو مطلب یہ ہے
کہ کافر کو یہ کبھی ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ مسجد تعمیر کرے، مشرک کو کبھی یہ ضرورت نہیں ہوگی کہ وہ مسجد تعمیر کرے۔ مسجد تعمیر وہی کر سکتا ہے جو اللہ رب العزت پر یقین رکھتا ہے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، جو آخرت کے دن پر یقین رکھتا ہے، جسے یہ یقین ہے کہ وہ اللہ جس نے مجھے پیدا کیا، وہ اللہ جو مجھے کھلا رہا ہے، وہ اللہ جو مجھے پلا رہا ہے، وہ اللہ جو مجھے رزق دے رہا ہے، وہی اللہ مجھے موت دے گا، اور وہی اللہ مجھے آخرت کے دن، قیامت کے دن اللہ رب العزت مجھے دوبارہ زندہ کرے گا۔ جس بندے کو یہ یقین ہے، فرمایا وہی مسجد تعمیر کرتا ہے، وہی مسجد آباد کرتا ہے، وہی آ کر مسجد میں اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے، وہی آ کر مسجد میں اللہ رب العزت کے قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر و اذکار وہی بندہ کرتا ہے۔ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور مسجد کو فرمایا وہ بندہ تعمیر کرتا ہے جو نماز قائم کرتا ہے، جو اللہ رب العزت کی عبادت کرتا ہے۔ وَآتَى الزَّكَاةَ، جو بندہ غریبوں پر خرچ کرتا ہے، مسکینوں پر خرچ کرتا ہے، اپنے مال میں سے کچھ حصہ زکات کا نکال کر لوگوں کو دیتا ہے، وہی لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، وہی لوگ مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں۔ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اور فرمایا وہ لوگ مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں جو اللہ رب العزت سے ہی کرتے ہیں، بس اللہ رب العزت کے علاوہ ان کی دلوں کے اندر کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا، کسی اور کا خوف نہیں ہوتا۔ ان کی دل کے اندر اگر کسی ذات کا ڈر ہوتا ہے تو وہ اکیلی اللہ رب العزت کی ذات ہوتی ہے۔ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ امید یہ ہے کہ پھر یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں، یعنی جو لوگ مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں، جو لوگ مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہدایت یافتہ یہی لوگ ہیں۔ اگر ہم اس آیت مبارکہ کے اندر غور کریں تو یہاں یعمر کا لفظ استعمال کیا گیا۔ یعمر عربی لغت کے اندر 3 معنوں کا احتمال رکھتا ہے۔ ایک معنی یہ ہے کہ نئے سرے سے مسجد کو تعمیر کیا جائے، مثلا کسی جگہ پر مسجد ہے بھی نہیں سرے سے، ادھر زمین میں لے کر اس جگہ پر مسجد کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے، نئے سرے سے اس کی بنیاد ڈالی جائے۔ ایک معنی یعمر کا یہ ہے۔ دوسری معنی یعمر کا ہے تنظیم مسجد، مثلا مسجد تو بنائی گئی لیکن اب اس مسجد کی صفائی کا انتظام، اس مسجد کی انتظامی ذمہ داریاں، اس مسجد کا خیال کون رکھے گا، اس مسجد کی لائٹنگ کا انتظام، تو یعمر کی معنی دوسری معنی نہیں ہے کہ اس مسجد کی صفائی کا انتظام کیا جائے۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ، اور یعمر کی جو تیسری معنی ہے وہ یہ ہے کہ اس مسجد کو آباد کیا جائے۔ کس چیز سے آباد کیا جائے؟ اللہ رب العزت کی عبادت سے آباد کیا جائے، مسجد کو قرآن مجید کی تلاوت سے آباد کیا جائے، مسجد کو ذکر و اذکار سے آباد کیا جائے۔ تو جو بھی شخص ان 3 معنوں میں سے کسی بھی ایک معنی کو پورا کرے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک هم المهتدون، یہی لوگ پھر ہدایت یافتہ ہیں۔ تو ایک حدیث مبارکہ میں جو میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت فرمائی، وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ، کہ جس بندے نے اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر مسجد تعمیر فرمائی، اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائے گا۔ لیکن مسجد وہ چیز ہے کہ جس کے اندر اگر تھوڑی سی بھی چیز لگائی جائے تو اس کا بدلہ اللہ رب العزت جنت کو کم نہیں دیتے، سب سے کم جو درجہ ہوگا وہ جنت ہوگی۔ من بنا للہ مسجدا، لیکن شرط یہ ہے کہ اس میں اللہ کی رضا ہو۔ حضور علیہ السلام نے ایک اور صحیح حدیث کے اندر جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے فرمایا کہ من بنا مسجدا لا یرید به سمعة ولا ریا، کہ مسجد تو بنائی لیکن شرط یہ ہے کہ مسجد میں ریا کی نیت نہ ہو، دکھلانے کی نیت نہ ہو،
شیطان جو ہے وہ انسان کا بہت کٹر دشمن ہے. جب شیطان کسی اور فریب کے اندر انسان کو مبتلا نہیں کر سکتا تو پھر یہ کرتا ہے کہ اس کو پھر اس سے ریا کرواتا ہے, اس سے دکھلاوا کرواتا ہے. اس لیے انسان جب بھی اللہ رب العزت کی راہ میں کوئی صدقہ کرے, کوئی خیرات کرے, کوئی چیز تعمیر کرے تو سب سے پہلے اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ کہیں وہ اس میں ریا تو نہیں کر رہا, کہیں وہ اس چیز کے اندر دکھلاوا تو نہیں کر رہا. اگر دکھلانے والی نیت شامل ہے کہ لوگ مجھے دیکھ کر واہ کہیں, لوگ مجھے دیکھ کر کہیں واہ یار کیا تو خود مسجد تعمیر کروائی ہے, واہ یار تو کیا خود یہ کام کروایا ہے, اگر دل میں اندر نیت میں اللہ لگائی کہ من بنا انسان جس نے اللہ کی رضا کی خاطر مسجد بنائی, اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائے گے. ایک نظر فرماتے ہیں کہ یہاں من بنا اللہ مسجد کے اندر جو تنویر ہے یہ تنویر سنت کی ہے. سنت کا مطلب یہ ہے کہ تھوڑا ہوگا. مثلا جس نے مسجد بنائی چاہے وہ مسجد کتنی چھوٹی بھی کیوں نہ ہو, اصل ایک حدیث میں آتا ہے ولن کا مسجد فساد او اصغر کہ جس نے مسجد بنائی اگر کہ وہ مسجد فساد پرندے کے گھونسلے سے بھی چھوٹی ہے. پتا ایک پرندہ ہے جو بالکل کبوتر کی مانند ہوتا ہے, عرب کے اندر پایا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا گھونسلہ زیادہ سے زیادہ کتنا ہوگا, ایک فٹ کا ہوگا. ہمارا جس میں خطا کریں گے تو گھونسلے ڈوبوں یا اس طرح کے گھونسلے سے بھی لیکن اس بندے کے لیے جنت کے عالیشان محل بنائے. تو دیکھیے ہم جب کوئی بھی نیک کام کریں تو اس کے اندر اللہ رب العزت کی رضا ہونے حال ہو, کوئی دکھلاوا نہ ہو, کوئی وہ نہیں کہ اندر جو ہے لوگ جو ہے دیکھ کر واہ کہیں. اس لیے سب سے پہلے جو ہے یہ شرط ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ آگے جو رقم آ رہا ہے بن کر اس کے اندر قانون تعظیم کی ہے. تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ بڑا ہونا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے چھوٹی سی چھوٹی مسجد بنائی اللہ رب العزت اس کے لیے جنت میں جو محل بنائے گے وہ سب سے بڑا محل ہوگا. اور آپ دیکھیں کہ مسجد جو ہے یہ زمین پر سب سے زیادہ افضل ترین گھر ہے. چاہے اتنے اچھے محلات بنائے گئے ہوں, جتنی اچھی جگہیں بنائی گئی ہوں, اور مسجد بالکل پرانی ہو. السلام نے فرمایا کہ جب بندے نے زمین پر سب سے اچھی چیز بنائی یعنی مسجد بنائی تو اللہ رب العزت اس بندے کے لیے جنت کے اندر جو گھر بنائیں گے وہ تمام جنتیوں کے گھروں سے سب سے افضل گھر وہ ہوگا. اس لیے ہم کوشش کریں کہ مسجدوں کے اندر اگر کوئی چیز کی کہیں ضرورت پڑ جائے تو اس میں خرچ کیا کریں. ہمارے گاؤں کے اندر ہمارے علاقوں کے اندر جو مسجدیں ہوتی ہیں وہ بہت ساری سمجھوات سے محروم ہوتے ہیں. لوگ وہاں اس لیے لوگ آتے ہیں کہ ادھر کہیں کرتی نہیں, ادھر وزٹ کرنے کی جگہ نہیں کرنی, ادھر جو ہے پنکھے نہیں لگے ہوئے لوگ کیسے آئیں گے وہاں نماز پڑھنے. اس لیے کہ ہمارا تو وہ ایمان نہیں ہے جو صحابہ کرام کا ایمان تھا. صحابہ کرام کے دور میں تو مسجدیں کچی ہوتی تھی, ان کا ایمان سچا اور مضبوط ہوتا تھا. ہم آج کوشش کریں کہ اپنی مسجد پر بجائیں تاکہ زیادہ سے زیادہ اس میں نماز پڑھنے کے لیے آئیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کہا گیا اس کا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.